اس کو بھگاؤ، تو اس نالائق کو بھگاؤ یہاں سے۔ ابے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے اوپر لائٹ مار رہا تو؟ ارے وہ لال والی لائٹ مار رہا ہے کمینہ، یہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے۔ کوئی تیری بہن بیٹی پہ مار رہا ہوگا، جا کے پتہ لگا۔ اب اگر لائٹ آئی تو ایسا جواب دوں گا، ایسا بولوں گا کہ بھاگ جاؤ گے شرم کی وجہ سے یہاں سے۔ سیدھے آنکھ پہ گئی، بتائیے دوست۔ اس کی ریزز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیوی بھی راضی تھی تو دونوں پر کفارہ ہے، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف مرد نے اس کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو عورت صرف وہی روزہ پورا کرے گی جس روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری کی گئی، اس کا وہی روزہ خراب مانا جائے گا، وہ بعد میں پورا کر لے گی، رکھ لے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو، لیکن اگر وہ بھی ہم بستری میں راضی تھی تو دونوں کو یہ سزا دونوں کے لیے ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ مرد بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور عورت بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ پھنس گیا ہوگا بیچارہ پوچھنے والا، اب سوچ رہا ہوگا کہ اب تو وہی جانتا ہوگا کہ دونوں راضی تھے کہ ایک راضی تھا، اب تو وہی جانتا ہوگا نا۔ تو ایک غلام آزاد کرے گا مرد، اور اگر عورت بھی راضی تھی تو وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنے پر کتنا زور دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی کی زنجیر سے نکالنے کی کیا مہم چلائی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہی 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پہ، اگر صرف مرد راضی تھا عورت نہیں تو صرف مرد پورے کرے گا، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی، بقیہ 60 نہیں۔ لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو عورت وہ روزہ بھی پورا کرے گی اور بعد میں 60 روزے بھی مسلسل کنٹینیو پے در پہ وہ بھی رکھے گی۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ مرد بھی، اور اگر عورت رضامند تھی تو عورت بھی، اور عورت راضی نہیں تھی تو عورت پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی۔ تو غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مہم چلائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں تھے اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیعنی شاتن، کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو، میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا، بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی، ایک بکری کھا گیا۔ تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا رے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ وہ پھر بکریاں چرانے لگا۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کیوں نہیں بیچو گے تم؟ جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی۔ ارے غلامی کرتے ہو تم بھی، ان روپیوں کی اس درہم کے مالک بن جاؤ گے جو میں تمہیں دوں گا۔ بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟
پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا۔ جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا، سوچنے لگا ارے یہ تو امیر المومنین ہے، کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی، آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اے اس غلام کے مالک، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی، لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ وہ سمجھا کہ اب مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے، لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر، حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا، جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی، رقم تمہیں مل رہی تھی، اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا۔ تم عمر سے نہیں ڈرے، عمر کے رب سے ڈرتے ہو، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے، اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے، رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا۔ سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف مسلمان کو نہیں، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے۔ لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں، یہ پتھر تم سے افضل نہیں ہے، یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہیں، یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان سے خدمت لو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور تم انہی کے سامنے جھک رہے ہو، انہی کے سامنے انہی کی عبادتیں کر رہے ہو۔ کوئی لات کے سامنے جھکتا، کوئی منات کے سامنے جھکتا، کوئی عزا کے سامنے جھکتا، کوئی ود کے سامنے جھکتا، کوئی سوا کے سامنے، کوئی یغوث کے سامنے، کوئی یعوق کے سامنے، کوئی نصر کے سامنے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کے سامنے پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں، ان کے سامنے مت جھکو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔